جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں سے ایک ہے شراب۔ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مسلمانوں میں کچھ افراد شراب پیتے ہیں اور مہنگی مہنگی شراب پیتے ہیں۔ مسلمان اور شراب پیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ دو گناہ کے اندر کثرت سے مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وہ گناہ ہے جو شراب نوشی کا گناہ ہے، دوسرا وہ گناہ ہے جسے قتل کہا جاتا ہے۔ اصلاح کی نیت سے سنیں اور دوسروں تک بات پہنچانے کی نیت سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، اس لیے کہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دہی کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غیبت کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے۔ تمام بیماریوں کی جڑ ہے شراب، تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ مسلمان نوجوان شراب پی کر اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، اور کتنے گھر ایسے ہیں، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جن گھر میں باپ اپنی اولاد کے سامنے لا کر باضابطہ شراب پیتے ہیں تو اولاد کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ ایک تو گناہ کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، دوسری بات کوئی گناہ کرنے پر شرمندگی بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اور بعض احباب تو وہ ہے، میں آنکھوں سے دیکھا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں، چہرے پر داڑھی رکھ کر شراب پیتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا معمولی گناہ ہم لوگ اس گناہ کو سمجھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انا ساقی فی منزل ابی طلحہ، میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، اتنے میں اچانک مجھے آواز سنائی دی، فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی ان الخمر قد حرمت، ایک اعلان کرنے والا ایک اعلان کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، اب شراب حرام ہو چکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فوراً اسی جگہ پر سے اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ مٹکے بہا دو، جو ہمارے گھر کے اندر شراب کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں وہ سب بہا دو۔ کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر شراب کے مٹکے بہا دیے۔ فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ تھا دین پر عمل کرنے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صدا پر اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے بہا دیے، اور آج ہم لوگ ایک شراب کا باٹل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائیوں، اپنی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر شراب حرام ہے، جنت کے اندر شراب حلال ہے۔ دنیا کی شراب میں نشہ ہے، دنیا کی شراب میں نشہ ہے، دنیا کی شراب میں مزہ نہیں ہے، اور جنت کی شراب میں مزہ ہے، نشہ نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے کئی لوگ
کثرت سے شراب کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں. امت مسلمہ کے نوجوان شراب کی طرف کثرت سے راغب ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ لوگ شراب میں مگن ہو گئے تو پھر اس قوم کو کون سنبھالے گا؟ اس قوم کا ذمہ دار کون بنے گا؟ شراب کی تباہ کاریاں کیا ہے؟ ہماری مسلم قوم کا سلگتا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. دن بدن چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے شراب پی رہے ہیں. 14 سال کے لڑکے، 15 سال کے لڑکے شراب پی رہے ہیں، گانجا مار رہے ہیں. لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں شراب پی رہی ہیں، لڑکیاں گانجا مار رہی ہیں. نوجوان نشے کے اندر مبتلا، نوجوان گانجے کے اندر مبتلا، نوجوان سولیشن کے اندر مبتلا، نوجوان جو نشے کے آلات ہیں، جو ادویات ہیں، جو دوائیں ہیں، وہ دوائیں کھا کر نشہ لے رہے ہیں، سولیشن سن رہے ہیں اور نشے کے انجیکشن لے رہے ہیں. نوجوان اپنی جوانی کو کیا ہے نشے کے اندر تباہ و برباد کر رہے ہیں. بھائیو، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. شراب کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. شراب کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. اور اللہ دنیا کے اندر شراب حرام ہو چکی ہے، جنت کے اندر شراب حرام ہے. یہاں پر ایک مسئلے کو، ایک بات کو ذہن کے اندر رکھ لے کہ دنیا کی شراب غلیظ ہوتی ہے، دنیا کی شراب سڑی ہوئی چیزوں سے بنتی ہے. جو دنیا کے اندر شراب کو حرام سمجھ کر رہے گا، جو دنیا کے اندر شراب کو حرام سمجھ کر رہے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ پاک کل قیامت کے دن جنت میں ایسی شراب پہنائیں گے جو زنجبیل، جس کی کیا ہے، جس کے اندر سون ملی ہوئی ہوگی، زنجبیل کی امیزش ہوگی، اور انسان کے روئے کے اندر اس کی لذت محسوس ہوگی. جو دنیا کے اندر شراب کو حرام سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایسی شراب پہلائیں گے. بھائیوں، شراب سے دور رہیں، نشے سے دور رہیں. نوجوانوں سے میں خصوصاً گزارش کرتا ہوں، نشے کے اندر اپنی جوانی کو تباہ و برباد نہ کریں. ہماری مسلم قوم کا سلگتا مسئلہ بنتے جا رہا ہے. ہماری مسلم قوم کے اندر یہ گناہ کثرت سے پایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بنانے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. جس کے حکم پر شراب بنا رہا ہے اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. شراب خریدنے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. شراب ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. جس کے حکم پر شراب تیار کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. شراب جس کے حکم پر خرید رہا ہے، شراب جس کے لیے خرید رہا ہے، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. شراب پینے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. شراب پلانے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. شراب کی کسی قسم کے سلسلے میں جو مددگار ہو، جو مدد کرتا ہو شراب کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے. یہ 10 اشخاص ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شراب پیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر کوئی سرعام شراب پیتا تھا، مجمع کے سامنے شراب پیتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شراب پیتا تھا، یضرب بالنعال، چپلوں کے ذریعے اسے مارا جاتا تھا. سارے صحابہ مل کر اس کو مارا کرتے تھے. مسجد کے صحن میں لایا جاتا. نماز کے بعد حضرات صحابہ
صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، صحابہ کرام اس کو مارا کرتے تھے، کوئی لکڑی سے مارا کرتا تھا، کوئی چپل سے مارا کرتا تھا، کوئی جوتے سے مارا کرتا تھا، کوئی لکڑیوں سے گھٹے سے مارا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول مبارک یہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی شراب پیتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی شراب پیتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 80 کوڑے مارتے تھے، 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی شراب کے قریب جانے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے، اگر کوئی شراب پیے تو 80 کوڑے مارو، اس لیے کہ وہ شراب پیے گا تو نشے میں آ جائے گا، نشے کے اندر آ جائے گا تو بےہودہ کام کرے گا۔ آج کتنے احباب ہیں جو شراب پی کر بےہودے کام انجام دے رہے ہیں، جو شراب پی کر، آپ لوگ سنتے ہوں گے کتنے احباب شراب پی کر ماؤں کی عزتوں پر حملے کرتے ہیں، کتنے احباب شراب پی کر بہنوں کی عزتوں پر حملے کرتے ہیں، کتنے احباب شراب کے نشے میں تھوت ہو کر بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، کتنے بےہودہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، وعید ہے، ہم لوگوں کو بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تو کیوں فرمائی ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جو قانون تھا شراب پینے والے کے اوپر، یضرب بالنعال کہ چپلوں کے ذریعے اس کو مارا جاتا تھا یا 80 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اگر آج بھی ہمارے ملک کے اندر یہ قانون بنا دیا جائے گا تو شاید کوئی شرابی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ شرابی کثرت سے پائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے محلوں میں کیا ہو رہا ہے، شراب کے نشے میں آ کر کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تعلیمات ہے۔ آج ہمارے زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، آج ہمارے ہاتھوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے، آج ہمارا پڑوسی ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، آج ہمارا پڑوسی ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کی طرف دیکھنے کا محتاج نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے لے کر انتہا تک کے طور طریقے بتلائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ایک باپ ہو تو کیسا ہو، ایک بیٹا ہو تو گھر کے اندر کیسا ہو، گھر کے باہر کیسا ہو، گھر کے اندر کیسا ہو، معاشرے میں کیسا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہے، وہی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہے۔ شراب جیسے ہی حرام ہو چکی تھی، صحابہ کرام نے قیمتی شراب کے مٹکے بہا دیے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں شراب فخر کے طور پر سمجھا جاتی تھی۔ سفر سے آنے کا موقع ملتا ہے، رات دیر تک آنے کا موقع ملتا ہے، آخر وہ بھی تو کسی نہ کسی کی اولاد ہوگی، کسی نہ کسی ماں باپ کی اولاد ہوگی، ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی، رات میں آنے کا موقع ملتا ہے تو شراب کے بوتلیں لے کر نوجوان سینہ ٹھوک کر پیتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ ماں باپ کیا سوچ رہے ہوں گے گھروں کے اندر؟ ماں باپ بھی تنگ ہے، ماں باپ بھی مجبور ہے۔ بھائیوں، اولاد کے اوپر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی نوجوان نسل خصوصاً نشے کے اندر مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میری اولاد شراب نہیں پیتی، نہ شراب چھوڑ کر جتنے بھی نشے کے آلات ہیں وہ تمام چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم کو اولاد کے اوپر سخت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج 50 سے 60 فتنہ ہمارے ملک میں، اور 50 سے 60 فتنہ ہمارے ملک میں شراب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔